معزز سامعین، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، ثناءخوان مصطفیٰ، نقیب محفل اور بزرگوں، مائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں آج کی یہ بزم محترم جناب راجہ رفاقت صاحب نے اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے حوالے سے محترم جناب راجہ محمد اقبال صاحب مرحوم ان کی ایصال ثواب کے حوالے سے سجائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرات گرامی، محفل ہو میلاد کی یا محفل ہو ختم قرآن کی یا محفل ہو محرم شریف کی یا محفل ہو چیلم کی، ہوتا اس میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے۔ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے، ثناءخوان حضرات آئے، علماء کرام تشریف لائے۔ ہمارے آنے کا مقصد یہاں پر کھانا کھانا نہیں ہے، بلکہ مل کے بیٹھ کے دعا کریں گے کہ اللہ راجہ اقبال صاحب کی مغفرت فرمائے، کیونکہ لگاتار میلاد شریف کا مہینہ ہے، محفلیں چل رہی ہے تو گلے ویسے بھی ہمارے خراب ہیں۔ کسی جگہ پر اسپیکر اچھے لگے ہوتے ہیں تو بندہ تھکتا نہیں ہے اور گلا چل جاتا ہے، اور کسی جگہ پر اسپیکر اچھے نہیں ہوتے، بولنے والے کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑے سے باذوق ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ دو چار محبت کی باتیں کریں گے پھر اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جو عمل کرے صالحا اچھے نیک عمل، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا مرد ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نیک عمل کرنے والی عورت ہونی چاہیے۔ فرمایا مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہونا چاہیے، وہ ہو ایمان والا، وہ ہو مومن۔ حضرات گرامی، ہم رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان ملا ہے ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ یہ رب کا شکر ادا کیا کرو۔ گناہگار تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن اللہ نے کسی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں کیا، رب نے ہمیں کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ یہ تھوڑا ارتھ مار ہے، یہ تھوڑا سیٹ کرو، ارتھ مار ہے۔ اللہ نے ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، رب ذوالجلال نے کسی سکھ کے گھر میں ہمیں پیدا نہیں کیا۔ ساری زندگی ہم رب کا شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے، کہ اللہ نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام،
اللہ نے شرط کیا رکھی ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اچھے وہ مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہو ایمان والا۔ یہ یاد رکھیں، اچھے عمل عیسائی بھی کر دیتے ہیں، نیکیاں وہ بھی کر دیتے ہیں، اچھی عادتیں ہندوؤں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، سارے برے بھی نہیں ہیں، لیکن ان میں ایمان نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا، ساری زندگی اس کی سجدوں میں گزری ہے، ساری زندگی اس نے روزے رکھ کے گزاری ہے، ساری زندگی اس نے قیام میں گزاری ہے، اگر اس کے اندر ایمان نہیں پایا جاتا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس نے ساری زندگی حالت کفر میں گزاری ہے، مرنے سے پہلے پروردگار عالم نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ اس کو بھی جنت عطا کرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، رب نے شرط کیا رکھی ہے؟ جو عمل کرتا ہے اچھے مرد ہے یا عورت ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ہونا مومن چاہیے، اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کے لیے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے وہ ایمان کی دولت، اور جو قیامت کے دن اللہ اسے سب سے بڑی نعمت عطا کرے گا، رب اسے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے فرمایا وہ ہو مومن۔ مولا اگر وہ مومن ہے، نیک عمل کرنے والا مرد تھا یا عورت تھی، وہ مومن ہے، اس کے بدلے میں تو اسے کیا دے گا؟ رب نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کے بدلے میں یہ جو زندگی گزار کے گیا ہے، جو زندگی اس کی ختم ہوئی ہے، اس کے بعد جو اس کی زندگی شروع ہونی ہے، ہم اس سے بھی اچھی وہ زندگی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے سب کچھ دنیا ہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں اس کے بعد جو زندگی عطا کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، آگے رب العالمین ان کے ایمان کو رد فرما رہا ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ پہ ایمان لیا ہے، وہ رب پہ ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن پہ ایمان لائے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ پہ ایمان جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک وہ مومن نہیں ہو۔ سرکار کیا تھی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیأتیہ علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد ولیس فیہ مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا مسجدوں میں نمازی کثیر تعداد میں ہوں گے، مسجدوں میں نمازی بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں سے ولیس فیہ مؤمن، رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور وہ نماز بھی پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، مومن کیوں نہیں ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ اس لیے مومن نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے دل میری محبت سے خالی ہوں گے۔ جس دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو وہ ایمان والا ہو بھی نہیں سکتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، آگے رب نے ایک سیمپل پیش کیا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں چیز خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے چلے گئے،
جوتے خریدنے کے لیے چلے گئے، کوئی اور چیز خریدنے کے لیے چلے گئے، دکاندار کے پاس جس کوالٹی کا مال ہے، جو ورائٹی اس کے پاس پڑی ہے، اس نے سامنے لگائی ہوتی ہے کہ بندہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے اس کے پاس اچھا مال ہے، اسی سے خریدتے ہیں۔ رب نے اسی طرح ایک سمپل پیش کیا، رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ نے ان کے ایمان کو رد فرمایا۔ رب نے فرمایا نہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیوں کہ ان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، صرف اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ صرف اللہ پر ایمان لانے والا مومن نہیں ہو سکتا، مولا پھر کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ مولا کون سے ایمان؟ فرمایا جس طرح محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ اب سرکار کے صحابہ کا ایمان کیسا ہے؟ رب نے سمپل دے دیا، اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے۔ کس طرح کا؟ جس طرح کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ آپ پوچھتے ہیں صدیق اکبر کا ایمان کیسا تھا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، توجہ کے ساتھ سنیں گے، میں جس موضوع پہ بول رہا ہوں اینڈ تک اسی پہ بولوں گا، آپ کو میری تقریر کی صحیح سمجھ آئے گی، توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے محمد رسول اللہ پیار سے کہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تو آپ کے والد گرامی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جن کے والد بھی حضور کے صحابی، جو خود بھی حضور کے صحابی، جن کے بیٹے بھی حضور کے صحابی، جن کے پوتے بھی سرکار کے صحابی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ان کے گیت کیوں گاتا ہے، یہ دن رات ان کے ساتھ کیوں رہتا ہے۔ گھر میں بات ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ پڑا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے ایک برا جملہ بولا حضور کی شان میں، جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا۔ آپ اٹھے اور اٹھ کر اپنے باپ کو زور سے تماچا مارا اور آگے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی۔ آقا میرے والد گرامی نے یہ بات کہی آپ کے بارے میں نے اٹھ کے اپنے باپ کو تماچا مارا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تمہارا باپ تھا، مارنا نہیں چاہیے تھا۔ عرض کرنے لگے آقا باپ سمجھ کے تو تھپڑ مارا ہے، خدا کی قسم اگر باپ نہ ہوتا تھپڑ نہ مارتا، سر قلم کر دیتا، حضور کا گستاخ سمجھ کے مار دیتا۔ یہ باپ کا لحاظ رکھا ہے، اگر وہ میرا باپ نہ ہوتا میں نے اس کا سر قلم کرنا تھا۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ اب رب نے فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ مولا اس طرح کا ایمان لائیں گے، بدلے میں ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کے بدلے میں جب تمہاری یہ زندگی ختم ہوگی اس کے بعد والی زندگی اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ وہی ابو بکر صدیق جنگ بدر ہے، جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹا مسلمان نہیں ہے، خود مسلمان ہے۔ اب مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، بیٹا کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بعد میں بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہیں، بیٹا کہنے لگا ابا جی میرا آپ پہ احسان ہے۔ والد صاحب کہنے لگے بیٹا کون سا احسان؟ کہنے لگا جب ہم جنگ بدر لڑ رہے تھے آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا، 3-4 مرتبہ آپ میری تلوار کے آگے آئے لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ صدیق اکبر کا جواب سنے، آپ نے فرمایا بیٹا خدا کی قسم اگر تو میرے آگے ایک مرتبہ بھی آ جاتا نا اور
میری نظر تیرے پہ پڑ جاتی میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں سرکار کا گستاخ سمجھ کے تجھے مار دیتا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا اس طرح کے ایمان لے آؤ۔ اسلام کی پہلی شہیدہ عورت جس کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ہے۔ ان کو بڑا ستایا گیا، عمار بن یاسر کو بھی بڑا مارا گیا، جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیفیں پہنچائے گی، وہ تو آپ بات سنتے ہی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی جو والدہ تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا نا، بڑا آپ کو کفار نے ستایا، بڑی تکلیفیں پہنچائی، بہت مارا آپ کو۔ ابو جہل نے نا ایک دن لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے حضرت سمیہ کو وہاں پر لایا گیا۔ اس نے کہا 2 قلعے زمین پہ ٹھیکو، ایک ادھر قلعہ لگایا گیا، ایک قلعہ ادھر لگایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین پہ لٹایا گیا، آپ کا یہ والا بازو اس قلعے کے ساتھ باندھا، یہ والا بازو اس قلعے کے ساتھ باندھا۔ اس نے کہا سمیہ ابھی بھی وقت ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، ہم تجھے معاف کر دیں، چھوڑ دیں گے، لیکن جس کے دل میں جلوائے مصطفیٰ بس گیا ہے خدا کی قسم نکل نہیں سکتا، وہ بندہ جان دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا۔ اب عورت ہے، تکلیفیں بھی برداشت کر رہی ہے۔ حضرت سمیہ کو زمین پہ لٹایا گیا اور کہا ابھی بھی وقت ہے، چھوڑ دے محمد الرسول اللہ کا کلمہ، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑتی۔ ابو جہل کہنے لگا جاؤ 2 اونٹ لے کے آؤ، 2 اونٹ لائے گئے۔ حضرت سمیہ کی ایسے لیٹی ہوئی ہیں، اونٹ لائے گئے، ایک اونٹ اس رخ پہ کھڑا کیا گیا، دوسرے اونٹ کا رخ ادھر کیا گیا۔ اب ایک رسی اس اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی ہے، دوسری رسی اس اونٹ کے گلے میں بندھی ہوئی ہے، وہی رسی حضرت سمیہ کی اس ٹانگ میں انہوں نے باندھی، ادھر والے اونٹ کی رسی اس ٹانگ میں باندھی اور کہنے لگے سمیہ ابھی بھی وقت ہے، آخری دفعہ پوچھ رہے ہیں، اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہ چھوڑ تو کہنے لگے اگر نہیں چھوڑی نا اونٹ کو ڈنڈا ماریں گے، ادھر والا اونٹ ادھر بھاگے گا، ادھر والا اونٹ ادھر بھاگے گا۔ خدا کی قسم جواب سنو حضرت سمیہ کا، آپ بھی کہو گے کہ کیسا ایمان تھا، کتنے خوش نصیب تھے وہ جو حضور کے نام پہ اپنی زبانیں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام آپ فرمانے لگی نہ چھوڑ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ڈنڈا ماریں گے، ادھر والا اونٹ ادھر بھاگے گا، ادھر والا اونٹ ادھر بھاگے گا۔ آپ نے فرمایا لانتیو مجھے نہ کہو کہ ڈنڈا ماریں گے، تم ڈنڈا مارو، جسم کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، سمیہ اپنی جان دے سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، رب فرماتا ہے وہ ایمان والا جس نے عمل اچھے کیے ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کے بدلے میں اس کو اس سے بھی زیادہ اچھی زندگی عطا کریں گے۔ سرکار کا صحابی ہے حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفار نے نبی پاک علیہ السلام کو گھیر لیا نا، حضرت شماس بن عثمان پاس اکیلے ہیں ایک غزوے کے اندر، وہ تیر چلانے لگے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، حضرت شماس بن عثمان اب ادھر سے تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاروں طرف ایسے چکر لگاتے ہیں، ادھر سے تیر آتا ہے وہ بھی عثمان کو لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے وہ بھی شماس بن عثمان کو لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے وہ بھی شماس بن عثمان کو لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے وہ بھی شماس بن عثمان کو لگتا ہے، ادھر
سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ تو یا بندے کی بخشش کے لیے پڑھا جاتا ہے یا بندے کی درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم تو جانتے ہیں یہ شہید ہوا ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ شہید تو ویسے بھی جنتی ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، حضور درجات کی بلندی کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ خدا کی قسم اللہ نے اسے وہ درجہ عطا کیا ہے جس سے آگے اور کوئی درجہ ہے بھی نہیں، وہ مقام اللہ نے اس کو عطا کر دیا ہے، اس درجے پہ پہنچا دیا ہے، اس سے آگے کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ میں اپنی جان قربان کی ہے، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ذوالبجادین اس سرکار کے ایک صحابی ہیں، ذوالبجادین کا لقب ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا۔ یہ بندہ بڑا خوبصورت تھا اور یہ بندہ جوانی ہوتی ہے، جوانی میں تو ویسے بھی انسان خوبصورت ہوتا ہے، مکے میں رہتا ہے، روز تیار ہوتا ہے، کنگھی جنگی کرتا ہے، صحیح تیار ہو کے نا مکے کی گلیوں میں گھومتا ہے، کبھی بازار میں جاتا ہے، کبھی مکے کی گلیوں میں گزرتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے جیسا حسین و جمیل جوان یہاں پر نہیں، اللہ نے مجھے کتنا حسن عطا کیا ہے۔ ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ روز تیار ہوتا، مکے کے بازار کی طرف نکلتا اور وہ کہتا ہے، اپنی تعریف خود کرتا ہے کہ خدا نے تجھے چہرہ کتنا خوبصورت عطا کیا ہے، اللہ نے تجھے ہاتھ کتنے خوبصورت عطا کیے ہیں، اور تیری آنکھیں کتنی سونی ہیں، تیرے سر کے بال کتنے خوبصورت ہیں۔ ایک دن ایسے تیار ہوا نا، اس کے دل میں خیال آیا جاؤں بازار کی طرف، کوئی لوگ بھی تو میری تعریف کریں نا۔ اب مکے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، سامنے سے آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، اس کی نظر سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ پڑی نہ، ایسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہے گا، اپنے آپ کو تو بھول ہی گیا کہ میں کدھر جا رہا تھا، اور اپنے آپ سے کہنے لگا میں کیا خوبصورت ہوں، اللہ نے تو اصل حسن اس کو عطا کیا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام، اب جب اس نے سرکار کو دیکھا نا، اس کے دل میں محبت مصطفیٰ، حضور مسجد میں جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے، حضور گھر میں جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے، حضور کسی کام کے لیے جاتے ہیں وہ پیچھے پیچھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اب مکے سے ہجرت کرو، مدینہ شریف کی طرف چلو۔ سرکار وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ اب اس نے دیکھا کہ آج حضور نظر نہیں آ رہے ہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 8 دن گزرے نا تو برداشت کی انتہا ہو گئی، کیونکہ محبت مصطفیٰ دل میں بس گئی تھی۔ اب اس کو حضور کی محبت تڑپاتی ہے، نہ اس کو کھانا کھانے کا دل کرتا ہے، نہ اسے کام کرنے کا دل کرتا ہے، اور نہ اسے کوئی پینے کا دل کرتا ہے۔ چاچے کا جتنا بھی کاروبار تھا سارا اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ ایک دن اماں سے کہنے لگا اماں جی میں نے مدینے شریف جانا ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا مدینے میں تیرا کون ہے، تو وہاں کیا کرے گا؟ کہنے لگا بس میں نے جانا ہے۔ ماں کہنے لگی چاچے سے پوچھ لے، اگر اجازت دیتا ہے تو چلا جا۔ تھا بڑا چاچے کا ادب کرنے والا، چاچے کا بڑا احترام کرتا تھا، کبھی اس کے آگے بولا نہیں تھا۔ چاچے سے کہنے لگا چاچا میں نے مدینے جانا ہے۔ چاچا کہنے لگا خیر وہ ہے، تیرا کیا قیام ہے مدینے میں، تو مدینے میں کیا کرے گا؟ کہنے لگا بس میں نے جانا ہے۔ چاچا دیکھ رہا ہے یہ کبھی میرے آگے بولا نہیں تھا، ایک بات سے کبھی اس نے دوسری بات نہیں کی، آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے میں نے مدینے جانا ہے، میں نے مدینے جانا ہے۔ وہ مدینے میں تیرا ہے کون؟ کہنے لگا بس میں نے جانا ہے۔ چاچا نے تھوڑا سا غصہ کیا، بات نہیں بنی۔ چاچا اس کو کہنے لگا تجھے پتہ ہے یہ میرا جتنا بھی کاروبار تو نے سنبھالا ہوا ہے میں نے تو لے لینا ہے تیرے سے۔ کہنے لگا چاچا ابھی دیتا ہوں، سنبھالو کل سے خود ہی، یہ پکڑو آج سے اپنے معاملات خود سنبھالو۔ چاچا کہنے لگا بیٹا سونے دے،
تیرے پاس جتنا بھی میرا سونا چاندی پڑا میں نے لے لینا ہے۔ کہنے لگا پلا دیتا ہوں، پریشانوں میں لے کیا دوں؟ کار گیا سارا اٹھا کے لے آیا۔ کہنے لگا چاچا یہ پکڑو میں جا رہا ہوں۔ چاچے نے دیکھا یہ اس کو ہوا کیا ہے، یہ تو ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، آج اس کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ چاچے نے دیکھا نا اب یہ بات مان نہیں رہا۔ چاچا کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہنے نا کپڑے یہ بھی میرے پیسوں سے تو نے لیے تھے۔ کہنے لگا چاچا پریشان نہ ہو یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ ماں سے کہنے لگا اماں ذرا مجھے کوئی کپڑا دینا۔ ماں نے ایک چادر دی، اور چادر جب ماں نے چادر دی نا اس نے اس چادر کے دو حصے کیے، چادر کے دو حصے کیے۔ ایک چادر سے ایک حصے سے اس نے یہ اپنا سطر کو ڈھانپا اور دوسرا حصہ اس نے ایسے کر کے نا ایسے گلے میں ڈالا۔ اب باقی جسم ننگا ہے، کپڑے کوئی نہیں، جو کپڑے تھے اس نے چاچے کو دے دیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں سے کہنے لگا اماں میں جا رہا ہوں۔ ماں نے دیکھا اب یہ ضد لگائے بیٹھا ہے، ماں کہنے لگی اچھا بیٹا جا، اب محبت سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے مولا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ نوجوان مکے سے چلا ہے، چلتے چلتے مدینے شریف میں پہنچا، مدینے کی گلیوں میں پہنچا ہے۔ اوے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ نا جو چند دن پہلے مکے سے ہجرت کر کے آیا ہے وہ کہاں پر ملے گا؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے مسجد ہے، مسجد میں چلا جا، وہ وہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، وہ سرکار کا غلام جس کا نام ہے عبداللہ ذوالبجادین، مسجد نبی میں تشریف لایا۔ جب مسجد میں آیا سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے، مسجد کے دروازے سے اندر ہوا، اس کی نظر میرے نبی کے چہرے پہ پڑی، دور سے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو واضح لگا رہے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ، آج میرا مکے والا غلام آیا ہے، ذرا اس کو قریب آنے دو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں صحابہ رستہ بنا رہے ہیں، سرکار کا وہ غلام میرے نبی پاک علیہ السلام کے قریب آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں بازو کھولے، آپ نے فرمایا اوے میرے غلام آ ذرا میرے سینے کے ساتھ لگ جا۔ سرکار کے سینے کے ساتھ لگا ہے، ساروں قطار روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، عرض کرنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے کلمہ پڑھائے، کہیں ایسا نہ ہو میرے روح جسم سے جدا نہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یا علی۔ مجھے کہہ رہے ہیں ٹائم تقریباً مکمل ہو چکا ہے، کوئی ناراضگی والی بات نہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو اس بات کو پورا کرتا ہوں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، میں ناراض نہیں۔ یقین مانے آپ پوری بات سنیں گے نا، خدا کی قسم آپ بھی اس بندے کی قسمت پہ رشک کریں گے، آپ کہیں گے کاش کہ اللہ نے ہمیں ایسی موت دی ہوتی، خدا نے ہمیں ایسا ہی موت عطا کی ہوتی۔ ایک دم محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، زندگی گزرتی جا رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک دن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ غزوہ تبوک کی تیاری کرو۔ صحابہ غزوہ تبوک کی تیاری کرنے لگے، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا، آگے عرض کرنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر اجازت ہو ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا بڑے پیار سے بڑے دھیمے لہجے سے کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو ایک بات کر لوں۔
آپ نے فرمایا ہاں کر دو. کہنے لگا حضور میرے لیے دعا فرمائے، میں غزوہ تبوک میں جاؤں، کفار کے ساتھ جنگ لڑوں، ان کو واصل جہنم کروں اور اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. آپ نے فرمایا تو اس طرح کر باہر جا کسی درخت کا چھلکا اتار. وہ باہر گیا، اس نے ایک درخت کا چھلکا اتارا، سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھلکا اس کے بازو پہ باندھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے غلام، تو غزوہ تبوک میں جائے، کفار کے ساتھ جنگ لڑے، تیری تلوار اسلام کے حق میں چلے، کفار کو تو واصل جہنم کرے لیکن تو شہید نہ ہو. کہنے لگا حضور یہ کیسی آپ نے دعا کر دی ہے؟ میری تمنا ہے اللہ مجھے شہادت کا مقام عطا کرے. آپ نے فرمایا اے میرے غلام، تو کفار کے ساتھ جنگ لڑے، تیری تلوار اسلام کے حق میں چلے اور کافروں کو تو واصل جہنم کرے، تو شہید نہ ہو، تجھے بخار ہو، بخار کے بعد تیری موت آئے، میں نبی تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ تجھے شہادت کا مقام عطا کرے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک کی طرف چل پڑے، کفار کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. کفار کو لڑتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ سلمجادین جن کی تلوار اسلام کے حق میں چل رہی ہے، کافروں کی گردنیں اڑائی جا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں فتح عطا کی. ہم واپس آ رہے تھے، واپسی میں ایک مقام پر پہنچے، اس کو بخار ہوا، بخار کی حالت میں اللہ نے اسے موت عطا کر دی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ کا وہ غلام، وہ مکے والا غلام حضرت عبداللہ سلمجادین اس دنیا سے چلا گیا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے حضور حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کدھر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے حضور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم اس کی قبر کو بناؤ گے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ اس صحابی کی قبر بنا رہے ہیں. جب قبر تیار ہو گئی سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار قبر کے قریب آئے. آپ نے دیکھا قبر کے اندر ابو بکر بھی کھڑے ہیں، عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا باہر آؤ. صحابہ باہر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ قبر شریف کے اندر اترے. پھر میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ ذرا بیلچہ مجھے دینا. سرکار نے صحابہ سے بیلچہ لیا، آپ قبر کی خوبصورتی کرنے لگے، قبر کو ذرا اور خوبصورت بنایا. جب قبر خوبصورت بن گئی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ اب ذرا میرے غلام کا جسد خاکی مجھے پکڑا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کو قبر کے اندر رکھا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہیں، سرکار کے صحابہ بھی کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب میت کو قبر کے اندر رکھا پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا کریم اے رب العالمین میں اس کے ساتھ راضی ہوں، تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں جب سرکار نے یہ دعا فرمائی سرکار کے صحابہ رونے لگے. حضرت عبداللہ ابن مسعود ساروں قطار روئے جا رہے ہیں.
کر رہا ہوں. آج دنیا دعائیں مانگتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. حضور آپ سے ہم راضی ہو جائیں, حضور ہم سے آپ راضی ہو جائیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں, یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. میں تو اس کی قسمت پہ رشک کر رہا ہوں جس کے لیے سرکار خود فرما رہے ہیں مولا میں اس کے ساتھ راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا. بات میری مکمل ہو گئی. اگر آپ دسترخوان لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں. خدا کی قسم عبداللہ ابن مسعود رو رہے تھے اور رو کے عرض کرنے لگے کتنی اللہ نے عزت والی موت عطا کی ہے. جتنی دیر میں دسترخوان لگتا ہے, ایک حدیث بیان کرتا ہوں, شاید آپ لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنی, اور اگر سنی ہوگی تو بہت کم بھی سنی ہوگی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. اور سنو حضور کا فرمان, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں جائے, جب تک میں ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ فرماؤں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. حدیث سنیں, بڑی خوبصورت ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا, وہاں پر ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک منٹ دسترخوان اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیے گا, ایک منٹ اپنے ہاتھ میں دسترخوان رکھے, ادھر ہی کھڑے رہے. یہ حدیث چھوٹی سی حدیث ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ابو بکر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, عمر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب سرکار نے فرمایا نا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے امت کے معاملے میں, آپ نے فرمایا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. ابو بکر عرض کرنے لگے زدنا یا رسول اللہ, حضور تھوڑا زیادہ کرو, بتاؤ تھوڑا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ میری امت کو جہنم سے ایسے اٹھائے گا, کیسے ایسے اٹھائے گا اور ایسے اٹھا کر جنت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ایسے اٹھائے گا اور اٹھا کے جنت میں داخل فرمائے گا. ابو بکر نے پھر عرض کی زدنا یا رسول اللہ, حضور تھوڑا اور زیادہ کرو. آپ نے فرمایا اللہ دوسری مرتبہ اٹھائے گا, ایسے کر کے اٹھائے گا جنت میں داخل. پھر انہوں نے عرض کی زدنا یا رسول اللہ. پاس حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر عرض کرنے لگے ابو بکر بس کرو, کیا ہو گیا, بس کر دو. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر تمہارا کیا جاتا ہے, تمہارا کون سا نقصان ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کو ایسے اٹھا کر ایسے جنت میں داخل فرما رہا ہے, تیرا نقصان ہو رہا ہے. اور حضرت عمر کا جواب سنو. حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر کچھ تو خیال کرو, یہ میرا تیرا ہاتھ نہیں ہے, یہ اللہ کا ہاتھ ہے. جو میرا تیرا ہاتھ ہے نا اس میں کلو 2 کلو چیز آئے گی. یہ رب کا ہاتھ ہے, رب چاہے تو ایک کی دفعہ حضور کی ساری امت کو ایسے اٹھا کے. سرکار مسکرا پڑے, حضور ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر عمر ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ یہ رب کا ہاتھ ہے. رب چاہے تو میری ساری امت کو ایک کی دفعہ ایسے اٹھا کے جنت میں داخل کر دے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ راجہ محمد اقبال صاحب کی مغفرت فرمائے, جو ذکر و اذکار ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا